شکر اللہ کی نعمتوں کو لانے کا بھی سبب ہے اور آنے والے عذاب کو روکنے کا بھی سبب ہے۔ یہ ایک مبارک عبادت ہے۔ جو بندہ شکر گزار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو عذاب دینا پسند نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم۔ لوگو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں، اللہ کی کوئی مرضی نہیں کہ تمہیں عذاب دے اگر تم شکر کرتے رہو تو۔ یعنی شکر کرنے والوں کو عذاب دینا یہ اللہ کی پسند نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ پر ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ تین تاکیدیں اکٹھی کر دی ہیں، تم شکر کرو تو قسم سے میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ تین تاکیدیں، یہ بار بار جو تاکید ہے یہ قسم کے معنی میں آ جاتی۔ کل ہم نے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھا اسماعیل علیہ السلام کی پہلی بیوی کا۔ اس کی بدقسمتی یہ بنی کہ وہ ناشکری تھی جس کی وجہ سے وہ محروم ہو گئی۔ دوسری بیوی شکر گزار تھی، اللہ نے گھر اولاد سے بھی بھر دیا، خوشیوں سے بھی بھر دیا، نسل کو بھی اللہ نے برکت نصیب فرمائی اور پریشانی بھی کوئی نہیں تھی۔ شکر کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ پچھلے سبق میں یا پچھلے درس میں ہم نے یہ سیکھا کہ شکر نعمت کو نعمت ماننا ہے۔ شکر نعمت کو نعمت ماننا ہے۔ ناشکری یہ ہے کہ بندے کے پاس نعمت ہو لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہو کہ میرے پاس نعمت ہے۔ من حیث القوم ہم ناشکرے لوگ واقع ہوئے ہیں۔ جس مجلس میں آپ بیٹھیں، جس طرح کے لوگوں میں آپ بیٹھیں، جس پروگرام میں آپ بیٹھیں تو ہماری باتوں میں ہمیشہ شکایت ہی ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی نعمت ہے ہی نہیں، ساری مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ یہ ناشکری کی صورت ہے۔ شکر کی پہلی کڑی یہ ہے کہ نعمت کو نعمت مانیں۔ آپ کہیں کہ اللہ کا آپ پر احسان ہے، اللہ نے آپ سے لاپرواہی نہیں برتی، اللہ آپ پر توجہ کر رہا ہے، اللہ آپ سے بے پرواہ نہیں ہو گیا، یہ مانیں۔ دوسری شکر کی صورت یہ ہے کہ نعمت کو آپ اللہ کی طرف منسوب کریں، نعمت کو آپ اللہ کی طرف منسوب کریں۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں وہ نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتے ہیں میرے پاس یہ نعمت بھی ہے، میرے پاس یہ نعمت بھی ہے، میرے پاس یہ نعمت بھی ہے، فلاں سال میں میرے پاس یہ شے تھی جب کسی کے پاس نہیں تھی۔ لیکن وہ شکر نہیں ہے، حالانکہ وہ نعمت کو نعمت مان رہے ہیں لیکن انہیں یہ لگتا ہے کہ وہ نعمت انہوں نے خود حاصل کی۔ شکر کی دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کو یہ لگے کہ میں کسی کھاتے کا نہیں تھا، اللہ مجھے نعمت نہ دیتا تو میں نعمت نہیں لے سکتا تھا۔ جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اس وقت اللہ کا شکر ادا کریں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا
वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। हमें जन्नती बनने की राहें अल्लाह ने हमें सिखाई थी, तौफीक दी थी, चलने की ताकत दी थी, समझ दी थी। इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। वो जन्नत में चला गया है और अब भी वो अल्लाह को याद कर रहा है और उसे ये लगता है कि मुझ पर होता मामला तो मैं कभी जन्नत में नहीं जा सकता था। ये तो मेरे खालिक का एहसान है कि उसने मुझे इस जोगा कर दिया कि मैं जन्नतियों वाले काम करूं। ये दूसरी शुक्र की सूरत है। शुक्र करने की तीसरी सूरत ये है कि जिसने नेमतें दी हैं उसकी तारीफें करो। जिसने नेमतें दी हैं उसकी तारीफें करो और उस को खुश रखो और उससे ताल्लुक रखो और उसकी बंदगी करो, उसकी बंदगी करो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन जिक्र की है माँ जी ने। फरमाती हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल हत्ता ततवर्रम क़दमा यक़ूम। रात को जब क़याम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते तो ततवर्रम के लफ्ज़ भी आए हैं और ततमज़्ज़क़ के लफ्ज़ भी आए हैं। खड़े खड़े ये आलम होता कि यूं लगता कि पाँव फट जाएंगे, पाँव पर सोज आ जाती, बदन का बोझ उठा उठा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी थकान और इतनी बेआरामी हमने देखी। तो एक दिन मैंने अर्ज किया कि आपको इतनी बंदगी करने की आखिर क्या ज़रूरत है? सनद और अलामत आ चुकी है, अल्लाह की रज़ामंदी का ऐलान हो चुका है। क़द गफ़र अल्लाहु लका मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। आप अपने आराम को हिस्सा दिया करें। तो आपने फरमाया कि अफला उहिब्बु अन अकूना अब्दन शकूरा। जिस अल्लाह ने मुझे ये नेमत दी नबूवत वाली, क्या मैं ये ना चाहूँ कि मैं उसी अल्लाह का कदरदान बन जाऊँ, उसकी इज्जत करूँ, उसकी तारीफ़ें करूँ, उसकी बंदगी करूँ। आपने देखा कि शुक्र बदन कर रहा है, नफलें पढ़ के शुक्र अदा किया जा रहा है, तहज्जुद पढ़ के शुक्र अदा किया जा रहा है और इसी तरह खर्च करके शुक्र अदा करना ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं खैबर फतह हुई, खैबर की एक जायदाद समग इलाके के बागात मुझे हिस्से में मिले और मेरे मालों में से, मेरी पूंजियों में से समग का बाग बहुत कीमती बाग था। अल्लाह ने इनाम फरमाया। अब मैंने चाहा कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं। मैं रसूलुल्लाह के पास आया, मैंने कहा अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मेरे पास मुझे जो समग का बाग दिया है वो मेरी कमाइयों में सबसे बड़ी कमाई है। मैं चाहता हूं कि मैं उसे अल्लाह पाक के रास्ते में अल्लाह की रजा के लिए खर्च कर दूं। आपने देखा कि सहाबी को अल्लाह ने माल दिया और वो माल का शुक्र अदा करना चाहता है तो माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबूवत दी, आप शुक्र अदा करना चाहते हैं तो आप नफलें पढ़ते हैं, आप नफलें पढ़ते हैं। काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह ने मेरी गलती को माफ किया, तौबा कबूल फरमाई। मैं क्योंकि तबूक की जंग में नहीं जा सका था, सुस्ती हो गई थी, 50 दिन सजा मिली। 50 दिनों के बाद अल्लाह ने सूरह तौबा की आयतें उतारी, चलो मैंने माफ कर दिया। खुशी हुई बड़ी कि अल्लाह ने माफ कर दिया है, कुरान का हिस्सा बनाया हमारी माफी नामे को। तो मैं रसूलुल्लाह के पास आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैंने कहा अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल की है, मेरा जी चाहता है कि मैं अपना अनखलिया मिन जमी माली,
میں اپنا سارا مال اللہ کے لیے وقف کر دوں، اللہ کے لیے دے دوں، کیونکہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے۔ آپ یہاں دیکھیے کہ شکر کرنے میں ابھی تک یہ نہیں کہا گیا کہ زبان سے بندہ کہے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ نعمت کو نعمت مانے، انعام دینے والے کو مانے کہ اس نے انعام دیا ہے، آپ اس کے اہل نہیں تھے، آپ نے نہیں کما لیا۔ انعام دینے والے کی تعریفیں کریں، اس کی عبادت کریں، تہجد پڑھیں، صدقہ کریں۔ میں نے ثبوتوں کے ساتھ یہ کچھ واقعہ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ یہ شکر کرنے کی صورت ہے، اور شکر کی صورت یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس نعمت کو ضائع نہ کریں، اس نعمت کو محفوظ کریں، اس کا صحیح استعمال کریں، نعمت دینے والے کی مرضی کے مطابق اسے خرچ کریں، اس نعمت کو محفوظ کر کے اس کی قدر کریں، اسے ضائع نہ کریں۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کبھی کبھی ممبر پر آتے اور آ کر کہتے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کنا اضل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام ومن ابتغى العزت فی غیر الاسلام اضلہ اللہ۔ ایک وقت تھا کہ ہم دنیا کے رسوا ترین لوگ تھے، ذلیل ترین لوگ تھے، ہماری کوئی عزت شان نہیں تھی۔ میں اتنا نااہل تھا، بتاتے ہیں کہ میں اونٹ چرانے کے لیے جاتا اور اونٹ بھوکے واپس لے آتا، یعنی چراگاہ بھی اچھی انتخاب نہیں کر سکتا تھا۔ اور میرے ابا خطاب مجھے ڈانٹتے تھے کہ تو کیسا ہے، اونٹ چرانے جاتا ہے اور ہریالی کی طرف نہیں جاتا اور بھوکے اونٹ واپس لے کے آتا ہے، فلاں کو دیکھ فلاں کو دیکھ، وہ تو اچھا کام کر کے آتے ہیں۔ ہماری سمجھ تو یہ تھی۔ اب اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت والا کر دیا، اللہ نے اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت والا کر دیا۔ فمن ابتغى العزت فی غیر الاسلام اذلہ اللہ۔ اب جو اسلام چھوڑ کر، جو اسلام ترک کر کے عزت کمانا چاہے گا، اس سے اللہ عزت چھین لے گا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لگتا ہے کہ میں اسلام کے ساتھ ہوں تو عزت میں ہوں، اور اسلام سے دور ہوں تو عزت سے خالی ہوں، عزت سے خالی ہوں۔ اگر اس طریقے پر آپ چلتے رہیں اور ہم چلتے رہیں، نعمت کو نعمت مانیں، نعمت کا ذکر کریں، نعمت ادا کرنے والے کا شکر ادا کریں، اس کا اعتراف کریں، اس کے حکموں کو مانیں، اس سے رابطہ رکھیں، اس کی تعریفیں کریں، اس کی نافرمانی سے بچیں، اور نعمت کو بچا بچا کر رکھیں، ضائع کرنے سے محفوظ فرمائیں، ضائع کرنے سے محفوظ کریں، نعمت کی بے قدری نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لقمہ گرا ہوا دیکھتے تو اسے اٹھاتے، صاف کرتے اور کھا لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے دی ہے اس کے شکر کی یہی صورت ہے کہ اسے ضائع نہ کیا جائے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے کس کھانے میں برکت ہے۔ اب یہ طریقہ نہ ہو تو رزق برکت والا نہیں رہتا، اور رزق موجود نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے رزق۔ احادیث الانبیاء بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی ہے، ثلاثۃ بدا للہ ان یبتلیہم، تین بندوں کو اللہ نے امتحان میں ڈالا۔ یہ امتحان تھا شکر کا، یہ امتحان تھا شکر کا۔ اس امتحان میں اللہ نے تین بندوں کو ڈالا، تینوں غریب تھے اور تینوں عیب والے تھے۔ ایک کے سر پر بال نہیں ہے، گنجا ہے، ایک کی جلد کا رنگ برس کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے، کوڑھی ہے، اور ایک آنکھوں سے نابینا ہے، اندھا ہے۔ یہ تینوں مصیبتیں ان تینوں پر بھی ہیں، اور تینوں غریب بھی ہیں، تینوں غریب بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے پہلے تو صبر کا امتحان ان پر ڈالا ہوا تھا نا، اب اللہ نے ان پر شکر کا امتحان ڈالا۔ شکر کا امتحان ڈالا تو فرشتے کو بھیجا، اور فرشتے نے آ کے ان سے ملاقات کی اور کہا کہ کیا تمہاری خواہش ہے؟ ایک نے کہا کہ اونٹ چاہتا ہوں، ایک نے کہا کہ گائے چاہتا ہوں، ایک نے کہا کہ بکریاں چاہتا ہوں۔ اونٹ والے کو اونٹ دے دیا گیا، اونٹنی دی گئی، اور جو قریب الولادہ تھی، اچھی، اور چند دنوں کے بعد اس کے یہاں اولاد ہونے والی تھی۔ گائے جس نے پسند کی اسے گائے دے دی گئی، اور بکری والے کو بکری دے دی گئی۔
اور ساتھ ہی ان تینوں بیماروں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے گئے یا فرشتہ، تو اللہ نے تینوں کو شفا دے دی۔ نابینا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، اور کوڑھی کے جلد ٹھیک ہو گئی، اور سر پر جس کے بال نہیں تھے اس کے سر پر خوبصورت بال آ گئے۔ اب شکل بھی خوبصورت بن گئی اور پیسہ بھی رج کے آ گیا۔ فکان لہذا واد من الغنم ولہذا واد من الابل ولہذا واد من البقر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اتنے امیر ہو گئے کہ اس کا پنڈ، اس کا گاؤں، اس کی وادی اونٹوں کی بھر گئی، اور اس کی وادی گائے کی بھر گئی، اور اس کی وادی بکریوں کی بھر گئی۔ یعنی اتنے رئیس ہو گئے۔ وادی میں کئی 10 گاؤں ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب امتحان شروع ہوا۔ فرشتہ پہلے کے پاس آیا اس کی پرانی حالت میں اور کہا کہ میں مسافر ہوں، میرے وسائل ختم ہو گئے ہیں، ایک اونٹ تو مجھے اللہ کے لیے دے دے جس نے تجھ پر اتنا احسان کیا ہے، میں اپنے گھر تک پہنچ جاؤں، میرے بچوں کا گزارا ہو جائے۔ اس نے کہا گنجائش نہیں ہے، اس نے کہا گنجائش نہیں ہے۔ مانگنے والے نے کہا اللہ سے ڈر، گنجائش نہیں ہے، ہزاروں اونٹ کھڑے ہیں تیرے پاس، ایک اونٹ دے دے، جس اللہ نے تجھے دیا ہے وہی تو اسی کے نام پر مانگ رہا ہوں، تو مجھے دے دے۔ اس نے کہا کہ نہیں، انما ورثت کابرا عن کابر، اوقات بھول گیا۔ کہتا ہے وہ جدی پشتی امیر آدمی ہوں، میرے والد، میرے دادا سب رئیس لوگ تھے، ان سے حصوں میں ترکوں میں مجھے یہ ملا ہے، آبائی جائیداد ہے، بہت کچھ میرے پاس تھا، میں وہ نہیں ہوں جو تو سمجھ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیری پرانی حالت میں بھیج دے۔ اونٹ بھی مر گئے، چھن گئے، اور صحت بھی خراب ہو گئی، برباد ہو گیا۔ ناشکری کی وجہ سے دولت بھی گئی اور صحت بھی چلی گئی۔ گائے والے کے پاس آیا، گائے والے نے بھی یہی کہا انما ورثت کابرا عن کابر، میں تو جدی پشتی امیر ہوں۔ کہا اتنا پیسہ ہے، چلو مجھے ایک گائے دے دے۔ اس نے کہا کہ نہیں، ان الحقوق کثیرۃ، تو صرف کمائی دیکھ رہا ہے، تجھے خرچوں کا اندازہ نہیں ہے، حقوق بہت زیادہ ہیں، پوری نہیں پڑ رہی ہے۔ وہی رونا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے بھی فرشتے نے بد دعا دی، اس کی بھی گائے چھن گئیں اور وہ خود بھی بیمار ہو گیا۔ اور اندھے کے پاس آیا فرشتہ، اس سے آ کے کہا تو اس نے اسے پانی پلایا، بٹھایا، کھانا کھلایا، تسلی دی۔ پریشان نہیں ہونا، ایک وقت تھا میں نابینا تھا، اللہ نے مجھے آنکھیں دے دی، میں غریب آدمی تھا، پائی کے لیے ترستا تھا، ایک بکری ہوئی، اللہ نے برکت ڈالی، آج اتنا ریوڑ ہے میرے پاس، تو اس طرح کر جتنی تیری ضرورت ہے تو لے جا، مایوس نہ ہونا، اللہ کا شکر ادا کر، اللہ تعالیٰ صحت بھی دے دے گا اور اللہ تعالیٰ مال بھی برقرار کر دے گا۔ تسلیاں دی، کہا لے جا۔ فرشتے نے کہا اللہ تیرے مال میں برکت دے اور تیری صحت میں برکت دے، تم تینوں کو امتحان میں ڈالا گیا، 2 برباد ہو گئے اپنے بولوں کی وجہ سے، اپنی اوقات کو بھولنے کی وجہ سے، اور تم بچ گیا، اور اللہ رب العزت نے اس کے مال کو محفوظ کر دیا۔ آپ نے دیکھا کہ شکر کرنے کی صورت یہ ہے کہ نعمتوں کو نعمت مانو، اور جو دے رہا ہے اس کا شکر ادا کرو اور صحیح اس کا استعمال کرو، اور جب آن پڑے کوئی وقت تو نعمتوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دو۔ یہ شکر کا وہ تعارف ہے جو قرآن و حدیث میں ہمیں ملتا ہے۔ اللہ عمل کی